حماسے کا مطلب کیا ہے اور مظلومیت کا مطلب کیا ہے؟ مظلومیت کا مطلب آپ کے سامنے ہے کہ جب کسی پر ظلم کیا جائے تو جس طرح سے وہ صبر کرے اور اس ظلم کو قبول کرے، تو قبول کرنے کا مطلب صحیح سمجھنا نہیں ہے، اس ظلم کو دریافت کرنا، ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، یہ ہے مظلومیت۔ ظالم کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی اپنی حد سے آگے بڑھے اور کسی کی جان و مال، عزت و آبرو، کوئی بھی چیز جو کسی سے متعلق ہو، اس کے سلسلے میں کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ اس کو کچل دے یا اس کے حق کو چھین لے یا اس کے حق کو نقصان پہنچائے یا اس کے حق میں کوئی رد و بدل کرے، تو یہ ظلم ہے قرآن اور حدیث کی نگاہوں میں۔ اب مولانا حماسے کا مطلب ہے بہادری، دلیری، شجاعت۔ تو مولانا پھر حماسے کا مطلب کیا ہے؟ اگر حماسے کا مطلب دلیری اور بہادری ہے، تھوڑا سا 2-4 منٹ مجھے اس لفظ پر گفتگو کرنے دیجیے۔ عربی میں دیوان حماسہ موجود ہے، اس کے اندر عرب کی ان جنگوں کے احوال ہیں، مشہور جنگوں کے، کہ جس میں لڑنے والوں نے بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، تو یہ وہ داستان وہاں پر ہے۔ ایک تو یہ بات، اگر آپ حماسے کے لفظ کو دیکھیں، حماسہ، اس کا مطلب ہے شدت، اس کا مطلب ہے حمیت، اس کا مطلب ہے غیرت، اس کا مطلب ہے کہ وجود میں ایک اکڑ ہو، اس کا مطلب ہے کہ سینہ تان کے گردن اکڑا کے جائے۔ شجاعت کے اپنے معنی ہیں، حماسے کا کچھ الگ معنی۔ حماسے کا مطلب یہ بھی کیا، صلب شدید، یعنی صلبا صلبا شدیدن، کوئی چیز بڑی سخت ہو جائے، اپنے مقام پہ ڈٹ جائے۔ حماسے کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جب کسی چیز کے، کسی انسان کے دل میں کسی چیز کی ولا، یعنی بہت زیادہ ٹوٹ کر اس کا دل چاہے، ولا مولع، یعنی کیا مطلب؟ ایک بچہ ہے، چلا دی دھوپ میں، اس سے کہیے کرکٹ کھیلو گے، کہے گا ہاں۔ رات کو 2 بجے اٹھائیے، کرکٹ کھیلو گے، کہے گا ہاں۔ صبح کے 3 بجے کہیے کرکٹ کھیلو گے، کہے گا ہاں۔ ایک عجیب ولا ہے اس کی شدت میں۔ ان تمام مقامات پر حماسے کا لفظ استعمال کیا گیا، اور شجاعت کا لفظ جو لغت میں استعمال کیا گیا وہ خاص اس موقع پر کہ جب شدت بأس ہو، آپ کا دل اپنے مقام پر جمع رہے۔ لہٰذا جو شجاعت کا لفظ ہے وہ مختلف مقامات پر شاید حماسے کے ساتھ جڑ جائے، اور شاید مختلف مقامات پر، بعض مقامات پر حماسے کے ساتھ نہ جڑے۔ شجاعت ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے مقام پر خاموش ہو سکتا ہے ایک شخص تلوار کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو الفاظ کے ذریعے اس کی ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے اس کا جواب نہ دے، اور وہ شجاع اور یا شجاع یا بہادر اور دلیر کے زمرے میں آئے۔ یعنی بہادری، دلیری اس وقت بھی کہی جاتی ہے کہ جب آپ اپنے خلاف کسی شخص نے جو قدم اٹھایا ہے آپ کے خلاف، آپ برداشت کریں، آپ بہادر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ حماسے کی منزل پر نہیں ہیں۔ حماسے کو اگر عربی لغت کے مطابق دیکھا جائے تو وہ بہادری اور شجاعت، بے پرواہی، لاپرواہی، ڈٹ جانا، اکڑ جانا، اس کے اظہار کا نام اگر آپ کہیے حماسہ ہے۔ لیکن شجاعت اور بہادری اس وقت بھی ہو سکتی ہے کہ سامنے 2 کوڑی کا انسان کھڑا ہے، آپ کے اوقات نہیں ہے اس کی، آپ اس کی طرف غیظ سے نگاہ ڈالیں تو اس کا پتا پانی ہو جائے گا، موت آ جائے گی، اسے حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ کبھی بہادری، صبر، تحمل، شجاعت کے سلسلے میں یہ آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکا، لیکن آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو گھر سے باہر نکال دے، آپ سر جھکا کے آتے رہے۔ یہ ہے شجاعت، یعنی شد القلب، شدت قلب فی البأساء والضراء، اور حین البأس، مصیبت کے وقت دل بالکل اپنے مقام پر جمع رہے۔ جناب زینب شجاعت و بہادری کی مالک ہیں، قلب مقدس اپنے مقام پر ہے، لیکن ابو الفضل عباس نے جس طرح سے شجاعت کا اظہار کیا ہے وہ حماسی انداز میں کیا ہے۔ خوب توجہ کیا، میں ذرا سا اس مثال کو اور زمین پر لاؤں، آسانی سے بیان کروں۔ ایک شخص آتا ہے، آپ کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں، پکتا ہے کھانا، وہ دائیں بائیں ہاتھ کا فرق کیے بغیر سمجھ روٹی، چاول، دال، کچومر، سلاد، چٹنی لب جھپ کھائے جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے بہت بھوک لگی تھی، آپ کو لگتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھوک نہیں دیکھ رہے، کھانے کا انداز دیکھ رہے ہیں۔ اس کھانے کے انداز سے آپ کی سمجھ میں آیا کہ بہت بھوکا تھا۔ لڑنے کے انداز سے آپ کی سمجھ میں آیا کہ شجاعت کا دریا اس کے قلب میں ٹھاٹے مار رہا تھا۔
جو لڑنے کا انداز تھا اس کو کہیے حماسہ، اور قلب جس تقوی کے، پاکیزگی کے، ربط کے بندھا ہوا تھا اپنے مقام پر مضبوطی کے ساتھ، وہ تھی شجاعت.